بسم اللہ الرحمن الرحیم لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیوں اور معزز خواتین، بچوں کی کسٹڈی کو لے کر کے جو مسئلہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے پچھلے درس میں۔ اب ہماری ایک نئی سیریز جو ہے شروع ہوگی۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے جو شروع کیا جائے گا، اب ایک نیا سلسلہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ لباس کے مسائل، یعنی لباس سے متعلق جو احادیث ہیں اور اس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ لباس سے متعلق جو احکام ہیں اسے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور بھی اسی طرح سے کچھ اور چیزیں کھانے پینے سے، عتیمہ عربی میں کہتے ہیں اس کو اشیبہ، تو کھانے پینے کے آداب بھی، مسائل بھی، اس سے متعلق احادیث اور مسائل وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کے بعد اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اسی طریقے سے نظر کا بیان ہے، نظر مانتے ہیں جو یا قسم کھاتے ہیں اس کے تعلق سے بھی، اور بھی جو ہے اسی سے جڑی ہوئی کچھ چھوٹی چھوٹی اور چیزیں، یعنی اور بھی مسائل ہوں گے جو آپ کے سامنے پیش ہوں گے آگے چل کر کے۔ تو اب یہ ایک الگ الگ جو ہے اس طرح کی بحثیں رہیں گی۔ اب ہم آج جو شروع کر رہے ہیں وہ لباس کے مسائل۔ تو لباس کا ذکر تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلقات کو لے کر کے بھی کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذکر میں بھی لباس کی بات آتی ہے کہ جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو اس کے بعد سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہونے لگی، تو اس کو وہ لوگ درخت کے پتوں سے چھپانا شروع کر دیے۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو، یعنی اس کے جسم کے ایسے حصے کچھ ہیں جن کو وہ دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے، اور اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کے سامنے اس کے جسم کا یہ حصہ کھلے، بغیر پردے کے ہو جائے اور کسی اور کی نگاہ اس کے اوپر پڑے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ یہیں سے لباس کے مسائل شروع ہوتے ہیں، اور انسان کبھی بھی اگر اس کو عقل اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اور مجنوں نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ننگا ایسے ہی پھرے گا یا کسی کے سامنے جانے کی وہ جرأت کرے گا۔ اس کے اندر جو ہے ایک حیا ہوگی فطری طور پر، اور وہ اس طرح سے ننگے پن کے ساتھ کسی کے سامنے جانا نہیں چاہے گا۔ اپنے آپ کو اگر اس کے جسم پر کپڑا نہ ہو تو کہیں بند کر کے رکھے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا تو اپنے ہاتھ سے ہی اپنی شرمگاہ کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اور اپنی اس شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے
इंसान जो कपड़ा इस्तेमाल या कोई भी चीज इस्तेमाल करता है उसी को लिबास कहा जाता है। और इस लिबास के फायदे के तौर पर जो बात जिक्र की गई है उसमें सबसे अहम चीज यही है कि ये इंसान के जिस्म के वो हिस्से, जो हिस्से इंसान दोनों दूसरों से छुपाना चाहता है, ये लिबास उसकी पर्दापोशी करता है। पर्दापोशी अगर मुश्किल लफ्ज हो तो मैं ये कह दूं कि ये लिबास उसको छुपाने का काम करता है। लिबास के जरिए से वो उसको छुपाता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। वो अपनी उस जो है प्राइवेट पार्ट को कह लीजिए, अपने जिस्म के उन हिस्सों को जो नहीं चाहता हो कि कोई आदमी उसे देखे, कोई शख्स उसे देखे, तो वो छुपाता है। तो लिबास का सबसे अहम मसला यही है कि ये इंसान के लिए सतरपोशी का काम करता है, यानी उसके जो है सतर को छुपाने का, या कहिए कि उसकी शर्मगाह को और उसके जिस्म के उन हिस्सों को जो वो नहीं चाहता कि कोई देखे, उसका ये हिस्सा जिस्म का, उसको छुपाने के काम आता है। दूसरा फायदा लिबास का ये होता है कि ये इंसान को सर्दी और गर्मी से बचाता है। यानी सिर्फ शर्मगाह का ही मसला नहीं, वो तो है ही, वो बुनियादी चीज है उसके अंदर, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि लिबास इंसान को सर्दी से बचाता है, लिबास इंसान को गर्मी से बचाता है। हो सकता है कि आप यहाँ ये सोच रहे हो कि भाई सर्दी से बचाने का तो मसला समझ में आ रहा है, कि आप देखते हैं कि जिस इलाके में जितनी सर्दी होती है उसी लिहाज से लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़ों से अपने जिस्म को छुपा करके रखते हैं। जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है तो एक से ज्यादा कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊन के कपड़े, उलन जो आप कहते हैं, उलन के कपड़े यूज करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी गर्मी होती है। तो ये लिबास गर्मी के लिए, यानी जिस्म को गर्मी पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्दी से बचाव के तौर पर। और ये लिबास गर्मी से बचाने के लिए भी, तो इसमें हो सकता है कि आपको ताज्जुब हो कि भाई गर्मी से कैसे बचाएगा, तो जितना हम कपड़ा पहनते हैं गर्मी हमको ज्यादा लगती है उसमें। जी हाँ, ये सूरज की शुआएं डायरेक्ट आपके जिस्म पर पड़ेंगे तो ज्यादा इफेक्ट करेंगी उसको। तो उसकी जो है डायरेक्ट शुआएं आपके जिस्म को न लगे, तो कपड़ा ये आपको उससे बचाता है। वरना ये डायरेक्ट बहुत देर तक आपके जिस्म को अगर लगेंगे ना, तो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ देर के लिए तो ठीक है, उससे विटामिन डी आपको हासिल हो जाए, लेकिन उसके बाद ये नुकसान पहुंचाएंगी। तो उस नुकसान से बचने के लिए जिस्म का ये कपड़ा है जो इस गर्मी से भी आपको बचाता है, डायरेक्ट जो है सूरज की शुआओं से बचाता है। तो ये भी लिबास का फायदा है। तो ये लिबास इसके लिए इंसान इस्तेमाल करता है, और ये किसी दीन या मजहब से इसका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये इंसान की अपनी जरूरत है, और उस जरूरत के लिए लिबास वो इस्तेमाल करता है। तो मैंने तीन चीजें आपके सामने रखी हैं जरूरत के अंदर। एक चीज क्या है कि सबसे अहम क्या है कि जिस्म का जो हिस्सा हम नहीं चाहते कि हमारे जिस्म के इस हिस्से पर किसी की निगाह पड़े, उसको हम छुपाते हैं। ये मैं किसी दीन मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, ये उमूमी बात कर रहा हूं अभी आपके सामने। जनरली जो है लिबास का जो इस्तेमाल होता है वो इसके लिए। दूसरा क्या है, सर्दी से बचाव के लिए। तीसरा क्या है, गर्मी से बचाव के लिए आदमी लिबास का इस्तेमाल करता है। आज के दौर में कुछ ऐसी चीजें भी आ गई हैं
جو آپ اس کا چوتھا استعمال کہہ سکتے ہیں، پہلے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں تھی، وہ ہے کہ لباس دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے، جیسے بلڈ پروف جو ہے آج کل جیکٹ ہوتے ہیں، کہ وہ پہنا ہے، مقصد کیا ہے کہ جو ہے گولی لگ کر کے باہر جو ہے اندر نہیں جائے گی، وہ ایسے ہی جو ہے باہر، اندر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس گولی سے بچانے کے لیے، دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے اسے بھی پہنا جاتا ہے۔ اسی کی ایک شکل ہمارے پاس یہ بھی ہوتی ہے کہ ہیلمٹ پہنتے ہیں۔ تو بہت سے ہیلمٹ کس لیے؟ کہ سر کو چوٹ سے بچانا ہے، یہ بھی پہننا ہی ہے، اس کو بھی پہنا ہی کہا جاتا ہے اس کو بھی۔ تو یہ بھی ایک شکل ہے جو آج کے اس دور میں شروع ہو گئی ہے، یعنی اس کی جو ہے مختلف شکلیں آ گئی ہے۔ پہلے بھی لوگ استعمال کرتے تھے تو وہ لوہے کی زرہیں ہوتی تھی، جو صرف جنگ کے وقت میں ہی لوگ استعمال کر سکتے تھے، کیونکہ عام حالات میں اس کو پہن کر کے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ بہرحال، تو یہ بھی ایک چیز لباس کے اندر داخل ہے۔ اب میں اسی ترتیب سے آپ کے سامنے یہ چیز پہ، یہ جو ہے انسان کے لحاظ سے، انسانی ضرورت کے لحاظ سے باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ کچھ ایسے لباس ہوتے ہیں جو کسی خاص دین اور مذہب کی پہچان بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی لباس کا ایک انداز ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہو گیا؟ میں کہا تھا کہ لباس کا تعلق عام طریقے سے دین سے نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے لباس بھی ہیں جن کا کسی خاص مذہب یا کسی خاص دین سے تعلق ہو۔ ایسے ہی کچھ کلر ہوں گے جن کا تعلق کسی خاص مذہب سے ہو سکتا ہے، یا کسی خاص مذہب کی وہ پہچان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ لباس کے مسائل میں یہ پہلی بنیادی بات جو آپ کے سامنے ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اصل اباحت رکھا ہے۔ اباحت کا مطلب کیا؟ کہ اصل یہ ہے کہ لباس جو ہم اپنے لیے استعمال کریں گے، تو کوئی بھی لباس ہمارے لیے جائز ہے، یہ اصل ہے، یہ ایک ضابطہ ہے، اس کی حیثیت اصول کی ہے۔ تو لباس کے مسائل میں کچھ ہی لباس ہوں گے، چند ہی لباس ایسے ہوں گے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہوگا، یا کہہ لیجئے کہ بعض ایسے ہو سکتے ہیں جو مردوں کے لیے حرام ہو، اور بعض ایسے ہو سکتے ہیں جو عورتوں کے لیے حرام ہو، اور بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہو۔ تو لباس میں کسی خاص لباس یا کسی خاص کپڑے کے حرمت یا حرام ہونے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ کوئی بھی شخص اگر آپ سے یہ کہے کہ یہ لباس حرام ہے، تو آپ پوچھیں گے کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے؟ حرام ہونے کی دلیل بتاؤ۔ لیکن اگر یہ مسئلہ ہو کہ یہ لباس جائز ہے، کوئی کہتا ہے، تو آپ اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں پوچھیں گے اس سے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ ہر لباس جائز ہے۔ اب کوئی لباس حرام ہے اگر، تو ہمیں حرام ہونے کی دلیل دینا ہوگا۔ یہ چیز ہے نوٹ کرنے کی، حرام ہونے کی دلیل دینا ہوتا ہے، اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں دینا ہے آپ کو۔ ایسے ہی کلر کا بھی مسئلہ ہے، کسی کلر کو، کسی خاص کلر کو پہننے کے تعلق سے اگر کسی کو شوق ہے، تو اب یہ نہیں کہ جو ہے بھائی یہ کلر پہننا جائز ہے، حدیث پیش کرو، نہیں۔ اگر وہ کلر اسلام میں حرام ہے تو کہا جائے گا کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ حرام ہے تو آپ دلیل پیش کرو کہ یہ حرام ہے، ورنہ وہ کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے۔
تو یہ کتاب اللباس یا کہیے کہ لباس کے جو مسائل ہیں اس کی یہ بنیادی بات ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کبھی بھی۔ اصل ہم لوگوں کے پاس کبھی اسی طرح کے سوال آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ لباس جائز ہے، ذرا کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے دیجئے، حدیث بتا دیجئے کہ یہ لباس جائز ہے۔ بھائی حدیث میں ایسا نہیں آتا ہے کہ یہ لباس جائز ہے، یہ لباس جائز ہے، نہیں، ایسا بیان نہیں ہوتا ہے حدیث میں۔ آپ اس مسئلے کے لیے کوئی حدیث نہیں پیش کر سکتے۔ یہاں یہ ضابطہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ ہر لباس آپ کے لیے جائز ہے، جو آپ کی لباس کی جو بنیادی ضرورت ہے انسان کے لیے۔ میں نے 3 بتایا، ایک چوتھا بھی لے لیے تو 4 جو ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے لباس کے استعمال کرنے کی۔ اگر اس کے لیے کوئی لباس استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ اپنے مقصد میں پورا فٹ آ رہا ہے، اور اس کے لیے حدیث میں یا قرآن میں کہیں بھی حرام ہونے کی بات نہیں کہی گئی ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عمومی بات کہہ دی ہم نے لباس کے تعلق سے۔ اسی سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں، آج کے درس میں پہلے ہم اسے بیان کریں گے، پھر جو لباس حرام ہونے کا جو مسئلہ ہے اس کی طرف ہم آئیں گے، اور چند حدیثیں ہوں گی جو لباس کے تعلق سے یا لباس میں بعض چیزوں کے حرام ہونے کے تعلق سے ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ اب ہم اس دور میں جو لباس استعمال کرتے ہیں اسے ہم کپڑا کہتے ہیں۔ کپڑے کا لباس ہم استعمال کرتے ہیں، ایک چیز جو ہے، ورنہ شرمگاہ کو چھپانا، جسم کو چھپانا کپڑے کے علاوہ کسی اور چیز سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسانوں نے بڑی ترقی کی، اور ترقی کرتے کرتے آج ٹیکسٹائل کی جو پوری دنیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ طرح طرح کے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ کپڑے مارکیٹ میں بیچے جاتے ہیں، اور لوگوں کو الو زیادہ بنایا جاتا ہے، اور ان کی جیبوں سے پیسے اینٹھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر فیشن بہت کچھ آیا، اور نئی نئی ڈیزائنوں کے مسائل آئے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اب یہ لباس کے مسائل میں یہ ساری چیزیں جڑ جائیں گی، یعنی جو نئے نئے فیشن آتے ہیں، نئی نئی ڈیزائنیں آتی ہیں لباس کے اندر۔ کپڑا تھا، ایک تو کپڑے کا مسئلہ ہے، اب وہ کپڑا آپ کسی بھی انداز سے سی کر کے پہن سکتے ہیں نا، نئی سلے ہوں تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کا لباس کیا ہوتا تھا کہ ایک چادر نیچے باندھ لیا، ایک چادر اوپر ایسے اوڑھ لیا، جیسے آپ احرام میں دیکھتے ہیں مردوں کو، تو بس ایسے ہی وہ عام زندگی میں بھی رہتے تھے اس طرح سے، اور کبھی سلا ہوا کپڑا بھی پہنتے تھے۔ اس زمانے میں سلے ہوئے کپڑے بھی ہوتے تھے، لیکن بہت زیادہ مردوں کے لیے استعمال نہیں تھا اس کا۔ تو یہ الگ الگ ہے، مردوں کے لیے بھی جو کپڑے ہوتے تھے سلے ہوئے، تو آج کی طرح سے ایسی ڈیزائنیں اور جسم کے لحاظ سے ایسی فٹنگ جو اب پائی جاتی ہے، اور طرح طرح کے جو اس کے انداز ہے، اور یہ انداز جو بدلتے رہتے ہیں، یہ جو ڈیزائنیں ہیں، جو فیشن ہے، یہ سب کی سب حالات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے بدلتے رہے ہیں۔ تو ان کا کوئی ایک جو ہے حکم، ایک مسئلہ نہیں رہتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ضابطے ہوں گے جو آپ کے سامنے ذکر کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ڈیزائن یا کہیے کہ کوئی فیشن ہے تو چلو اب یہ حرام ہی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو لباس کے تعلق سے شریعت نے ہمارے سامنے ضابطے رکھے ہیں، اگر ان ضابطوں کے تحت وہ لباس آتا ہے اور حرمت میں داخل نہیں ہوتا ہے، تو اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، کیونکہ اصل تو لباس میں جائز ہونا ہی ہے، حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہمیں۔ تو اب آج کے جو ہے اس کے فیشن کے تعلق سے بھی باتیں جو ہے آئیں گی آپ کے سامنے یہ لباس کے مسائل میں۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں، سب سے پہلے لباس ہماری یہ بنیادی ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا ہماری بنیادی ضرورت ہے، ویسے ہی لباس بھی ہمارے جسم کو چھپانے کے لیے ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے یہ۔
اس کے بعد لباس کے مسئلے میں مردوں کا حکم الگ ہوگا اور عورتوں کا حکم الگ ہوگا. یہاں مساوات کا قانون نہیں چلتا ہے. یہ بھی قاعدہ، یہ بھی اصول جو ہے نا، یہ ضابطہ یاد رکھ لیجئے. آپ یہ کہیں بھائی مرد عورت برابر ہیں، ہمارا اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے، دنیا کے لوگ یہی کہتے ہیں، بھائی مرد عورت میں تفریق کیوں، مرد عورت سب برابر ہے. تو نہیں، لباس کا جو بنیادی تصور اسلام نے دیا ہے وہ بنیادی تصور یہ ہے کہ اس میں دونوں برابر نہیں ہیں. مردوں کا لباس الگ ہے، عورتوں کا لباس الگ ہے. وہ کیوں؟ آپ خود بھی جو ہے سوچیں گے تو آپ کو جواب خود بخود مل جائے گا. کیوں الگ ہوگا اس میں اور دونوں ایک جیسا نہیں ہو سکتا یا ایک ہی نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ 3 یا 4 کہہ لیجئے بنیادی ضرورت ہے لباس کو لے کر کے. تو مردوں کا لباس ان کی اپنی ضرورت کے لحاظ سے اور عورتوں کا لباس ان کی اپنی ضرورت کے لحاظ سے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ مردوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان کے جسم کا کون سا حصہ لباس کے اندر ہونا ضروری ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے جسم کا یہ حصہ کوئی دیکھے. اور عورتوں کے لیے الگ ہے. یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے جسم کے حصے جسے پردے میں ہونا چاہیے، جسے لباس کے اندر چھپا ہونا چاہیے، یہ پارٹ، یہ حصے عورتوں کے اندر زیادہ ہوں گے مردوں کے مقابلے میں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کو نوٹ کرنا ہوگا ہمیں. اسی لیے دونوں کا لباس بھی الگ ہوگا، کیونکہ لباس کا مقصد پردہ، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے سامنے ظاہر ہو، اس کو چھپانا ہے. اسی لیے لباس، چونکہ مردوں کے یہ حصے عورتوں کے مقابلے میں کم ہیں، تو ان کا لباس اس کے مقابلے میں چھوٹا ہو تو چلے گا. لیکن عورتوں کا لباس ان کے مقابلے میں، مردوں کے مقابلے میں بڑا اور لمبا اور چوڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپانا ضروری ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے، اور مردوں کے ساتھ وہ چیز نہیں ہے. تو اسی لیے لباس میں دونوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسم کی بناوٹ دونوں کی الگ ہے. کیا مرد کا جسم عورت کا جسم ایک جیسا ہے؟ تو آپ کہیں گے یقیناً نہیں. نہیں ہے نا، ایک جیسا تو نہیں ہے نا. مردوں کا جسم الگ ہے، جسم کے پارٹ اور اس کا انداز الگ ہے، اور جو عورتوں کے جو ہے اعضاء ہیں، یا کہیے کہ جو جسم کی جو ان کی پوری باڈی ہے، ہول باڈی، اس کا انداز اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے، کچھ جگہوں پر فرق رکھا ہے. تو جہاں یہ فرق ہے وہیں لباس کا فرق بھی ہونا ضروری ہوگا. اسی لیے یہاں لباس ایک جیسا نہیں ہو سکتا. لباس کا ایک مقصد زینت بھی ہے، ذہن میں رکھیے گا. ایک مقصد جو ہے نا زینت بھی ہے. تو یہ جو ہم جسم کو چھپاتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ایک زینت بھی ہوتی ہے. اور مردوں کی زینت الگ ہے اور عورتوں کی زینت الگ ہے. تو یہاں پر بھی لباس کے اندر وہ بات آئے گی لازمی طور پر، اور لباس کے انداز میں بھی وہ بات آئے گی کہ مردوں کے لباس کا انداز الگ ہوگا اور عورتوں کے لباس کا انداز الگ ہوگا. یہاں دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں.
کہ جو لوگ اس سلسلے میں راگ الاپتے رہتے ہیں نا کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات اور یہ وہ برابری، مساوات کا مطلب برابری، ایکویلنٹ جو آپ کہتے ہیں کہ دونوں جو ہے برابر، یہ الگ الگ کیوں؟ بھائی جو مردوں کے لیے ہو عورتوں کے لیے بھی، جو عورتوں کے لیے ہو مردوں کے لیے بھی، الگ الگ کیوں؟ تو جو لباس مرد پہن سکتے ہیں عورت کیوں نہیں پہن سکتی؟ تو کبھی آدمی اس طرح کی بات پیش کرنے لگتا ہے، یا بعض عورتوں کی طرف سے بھی اس طرح کی بات ہو، تو کیا ہوتا ہے بھائی ایسے موقع پر؟ جو ایک بات مجھے یاد آتی ہے تو بات میں آپ کے سامنے بھی پیش کر دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہے یہ، کہ ایک مرد اپنا اوپر کا یہ جبہ اور کپڑا نکال دیتا ہے اور ساتھ میں اپنی بنیان بھی نکال دیتا ہے، اور سامنے والی عورت سے کہتا ذرا تم بھی نکال کے دکھا دو، تو اب وہ جو ہے شرما جائے کیونکہ وہ نہیں کر سکتی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ مردوں کا معاملہ الگ ہے، یہ ستر پوشی ہے نا۔ اب مردوں کا جو ستر ہے وہ صرف کیا ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، اس میں بھی خاص ان کا جو پرائیویٹ پارٹ کا حصہ ہے نا، وہ زیادہ اہم ہوتا ہے کہ اس کو چھپائے۔ اگر ران تھوڑی بہت نظر آ جائے، یعنی تھائی جو کہتے ہیں آپ، جو ہے تھائی جو ہے گھٹنے کے اوپر، نی اور اس کے اوپر کا تھوڑا سا حصہ، تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو خاص جو ہے پرائیویٹ پارٹ کا حصہ ہوتا ہے وہ چھپانا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ نماز کے اندر کپڑے کا اور یہ عام حالات میں، یہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ اور پھر یہ ناف کا حصہ ہوتا ہے جو، اب یہ اتنا حصہ اگر چھپا ہوا ہو، بقیہ یہ پورا بدن ننگا ہو آدمی کا، وہ مردوں کے سامنے ہو عورتوں کے درمیان ہو، تو بھی یہ سب جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کے لیے جو ستر پوشی ہے، یعنی جو شرمگاہ کو چھپانے کا مسئلہ ہے لباس سے، وہ صرف گھٹنے سے لے کر کے ناف تک ہی ہے، بس اتنا ہی ہے اس کا معاملہ۔ لیکن عورت کا تو ایسا نہیں ہے نا، عورت کا تو پورے جسم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عورت کا جو جسم، جو ہم آج کی زبان میں جو ہے اس کے کیا کہتے ہیں، جو ہے بہت ایک مشہور لفظ ہے انگلش میں، کہ عورت اس کا اپنا فیگر جو ہے اس کا بڑا خیال کرتی ہے، اسی لیے کہ یہ اس کی خوبصورتی کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو نہیں چاہتی کہ وہ یہ چیز کسی کے سامنے ظاہر ہو۔ اس کو اپنے پورے جو ہے جسم کو چھپانا ہوتا ہے، ہاتھ کو چھوڑ کر کے، یعنی وہ بھی ہتھیلی تک، اور سر کو اور جو ہے چہرے کو چھوڑ کر کے باہر نکلے تو اسے بھی چھپاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس کے چہرے کی طرف دیکھے، اس کے جسم کی طرف دیکھے، تو یہ چھپانے کا جو معاملہ ہے، مردوں کا کیا ہے؟ ایسے ہی باہر نکل جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، ان کے اوپر بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ پیٹ بھی ننگا، پیٹھ بھی ننگی جو ہے، صرف نیچے ایک ازار باندھے ہوئے تھے، بس اتنا ہی، اور آ کے بیٹھ جاتے تھے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو ان کے لیے بس اتنا ہی ضروری تھا لوگوں کے سامنے جانے کے لیے، لیکن مردوں کے ساتھ اتنا ہے تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں کیا؟ تو نہیں کر سکتی۔ تو ان کے جسم کا انداز الگ ہے، اور مردوں کے جسم کا انداز الگ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اسی وجہ سے مردوں کے لیے حکم بھی الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ یہ دونوں کی اپنی ضرورت کے لحاظ سے ہے نا، کیونکہ لباس ایک ضرورت ہے، ایک زینت ہے، اور میں نے بتایا کہ سردی اور گرمی سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، یا دشمن کے حملے سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے یہ۔ تو لباس اسی مقصد کے لحاظ سے تیار کیا جائے گا، اور بنیادی مقصد یہی ہونا ہے، پہلے اسی کو ذہن میں رکھا جائے گا۔ اب اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو آج کے فیشن کی دنیا کے تعلق سے پہلے ایک بات پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے،
उसके बाद नहीं, लिबास ही से मुताल्लिक ये बातें हैं। दुनिया में फैशन कहाँ से आया? ये जो आज फैशन की दुनिया आप कहते हैं, जिस फैशन के पीछे सब पागल है और हर कोई जो है उसके पीछे लगा हुआ है, मतलब मैं सिर्फ आपका नहीं कह रहा हूं, ये मर्दों का भी मामला है आज के दौर में कि वो भी पीछे लगे हुए हैं। औरतों का भी मसला है, मर्दों का भी मसला है। तो ये फैशन आते कहाँ से हैं और कहाँ से ये लाए गए और इसे दुनिया में आम किया गया? तो फैशन के पीछे असल में पूरी दुनिया में यहूदी लॉबी काम करती है। इनको यूं भी कह सकते हैं आप दूसरे अल्फाज में, हम इन्हीं खास यहूदी ही नहीं होंगे, वो असल तो वही लोग होते हैं, फिर उनके साथ और भी दूसरे लोग जुड़ जाते हैं। तो ये एंटी इस्लाम जो होते हैं, असल यही लोग पर्दे के पीछे फैशन की दुनिया को लेकर के आते हैं और इसी फैशन के पीछे फिर मुसलमान भी भागते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इनका जितना भी फैशन होता है और ये फैशन के जो कपड़े, इनके डिजाइनें जो आती हैं, वो सब की सब एंटी इस्लाम होते हैं। आपको मिसाल चाहिए तो मिसालें दे रहा हूं आपको। दुनिया में जो फैशन जो आता है ना, तो उस फैशन में कोशिश ये की जाती है कि औरतों के लिए जो फैशन होता है, फैशनेबल जो कपड़े होते हैं, जो लिबास होते हैं, उसमें पूरी कोशिश ये होती है कि उनके जिस्म का हिस्सा नजर आए। ऐसे ही आपको जो है फैशन नजर आएंगे, कहीं ये हिस्सा खुला छोड़ दिया, कहीं ये हिस्सा खुला छोड़ दिया, कहीं कोई और हिस्सा, तो कुछ ना कुछ जो है नजर आना चाहिए। और ये भी कोशिश की गई कि बहुत टाइट फिटिंग उसकी रहनी चाहिए। तो ये औरतों के फैशन में ये चीज खास तरीके से रखी गई। स्कर्ट जिसे कहते हैं, स्कर्ट क्या है? औरत के लिए इस्लाम, औरत के लिबास के लिए जो इस्लाम का तस्वुर था वो क्या था कि औरत का लिबास इतनी नीचे होना चाहिए कि उसका पैर भी उसके अंदर छुपा रहे। तो जमीन से लगा हुआ कपड़ा उसको पहन करके चलना होता है। मैं हदीस है वो बाद में पेश करूंगा आपके सामने। ये इस्लामी तस्वुर था उसका। लेकिन अभी क्या हो गया, मसला क्या है इसके बारे में, कि आप औरतों का लिबास क्या देखेंगे कि उनका जो फैशन आता है उसमें वो कपड़ा नीचे से ऊपर ही होता जाएगा। तो स्कर्ट के बाद मिनी स्कर्ट आ गया। जहां कहीं भी देखेंगे आप, तो फैशन की बात कर रहा हूं, तो ये कपड़ा उनका ऊपर ही आपको नजर आएगा और जिस्म का हिस्सा नजर आए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है उसपे। इसीलिए मैंने कहा एंटी इस्लाम। उसके बाद मर्दों का ले लीजिए। इस्लाम ने मर्दों के ताल्लुक से ये बात रखी है कि उनका कपड़ा टखने से ऊपर होना चाहिए। टखना ये एंकल जो कहते हैं आप, ऊपर रहने का, बल्कि उनकी पिडली नजर आए। पिडली किसे कहते हैं? जो एंकल के ऊपर का हिस्सा है और नी से नीचे का हिस्सा है, उसी वही पिडली है। तो ये अगर निसफे साक कहते हैं, यानी आधी पिडली तक अगर कपड़ा उनका ऊंचा रहे तो और बेहतर है कि उतना हिस्सा उनके पैर का नजर आए लोगों को, वो कपड़ा पहने। तो इसको मुस्तहब करार दिया गया और एंकल तक उसको जायज करार दिया गया। एंकल से नीचे हो तो मर्दों के लिए उसको मना किया गया। नोट कर लीजिएगा इसको
लेकिन फैशन जब देखेंगे आप, तो मर्दों का जो भी फैशन होता है वो हमेशा जो उनकी पैंट होती है वो टखने के नीचे आएगी। किसी जमाने में जो है ये फैशन जो मर्दों के, उसमें भी थोड़ा बदलता रहता है, खैर। तो उसको जो है बेल बॉटम कहते थे। हमारे बचपन की ये बात है कि ये जो पैंट उनकी होती थी ना, वो नीचे तो रहेगी ही, वो तो टखने के नीचे होना ही है। वो तो फैशन जो भी मर्दों के लिए आएगा वो टखने के नीचे ही होगा। आप रेडीमेड कपड़े खरीदने जाएंगे तो मर्दों का जो भी लिबास होगा वो सब टखने के नीचे होगा। तो क्या है वो कि वो खूब चौड़ा नीचे रखते थे, ऊपर से थोड़ा सा ये रहेगा लेकिन नीचे चौड़ा रखते थे। वो हमारे बचपन के दौर का फैशन था। उसके बाद वो छोटा होते 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 जो है बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब वो ऐसा लगने लगा कि वो टांग के ऊपर कपड़ा लपेट दिया गया है, सिर्फ बस उतना ही। जिसमें सतर पोशी का जो मकसद था वो नहीं रखा गया, उसका ख्याल नहीं रखा गया। वो पूरे तरीके से वो चीज नहीं पाई जाती है उसमें। इसीलिए तो बाज़ उलमा उसको पहन करके नमाज सही नहीं होती इसके भी कायल है, क्योंकि वो पूरे तरीके से पर्दा नहीं कर पाता है। जिस्म पूरा जाहिर होता है उसके अंदर, यानी शेप जो है ना वो जाहिर होता है, सिर्फ उसके ऊपर गोया कि कपड़ा चिपका दिया गया हो, इतना ही होता है। तो ये मर्दों का फैशन, आप फैशन देखेंगे तो सब टखने के नीचे आएगा। आखिर मर्दों का अगर टखने के ऊपर होता तो उनका क्या नुकसान था इसके अंदर, और औरतों का टखने के नीचे होता तो उनका क्या नुकसान था? कोई नुकसान नहीं था। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश ये की कि इसको एंटी इस्लाम ही रखें, और पूरी दुनिया में फैशन के नाम पर इसको ऐसा राइज करें कि दुनिया के मुसलमान भी, उनके घर वाले, उनके बच्चे अपने वालिदैन से कहें कि नहीं मुझे यही कपड़ा चाहिए, आज का फैशन यही है। तो हमें जमाने के साथ चलना है, फैशन को इख्तियार करेंगे फिर। और आप कोशिश भी करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि घर वाले आपकी बात सुने। तो इसी अंदाज से फैशन निकाले जाते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी आपको टखने वाली और ऊपर वाले। और भी सोच लीजिए, इसके अंदर आप जब देखेंगे ना पूरा उसका मामला जो है, तो आपको लगेगा कि जिस जिस चीज से इस्लाम ने रोका था वही चीजें फैशन में खास तरीके से लोगों के लिए लाई जाती हैं, और उसी को लोगों के दरमियान आम किया जाता है कि ये जो है एंटी इस्लाम जो चीजें हैं वही लोग इख्तियार करें, जो इस्लाम में जायज नहीं है उसको लोग इख्तियार करें और उसको लोग इस्तेमाल करें। ये बात थी कपड़े के ताल्लुक से, जो फैशन के ताल्लुक से, तो इसको जहन में रखना होता है। आप जगह जगह जाएंगे तो क्या होता है, अभी यूनिफॉर्म जो बनाए जाते हैं, यूनिफॉर्म भी देख लीजिए तो तकरीबन यही चीज होती है उसके अंदर। उसमें भी ये मसला रहता है, बहुत ताज्जुब होता है मुझे। लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल में क्या रख दिया, स्कर्ट रख दिया, वो नीचे का हिस्सा उनका पैर जो है नजर आए, और बिल्कुल खुला हुआ जो स्कर्ट होता है वो बिल्कुल, उसमें पर्दा नहीं होता है। और बॉयज के लिए रखा गया तो क्या रहेगा, वो टखने के नीचे ही रहेगा, वो पूरा जो है छुपा हुआ होना चाहिए उनका। तो कहीं ना कहीं वो उसका जो है मसला बच्चों के लिए आता रहता है। और भी जगहों पर जहां कहीं यूनिफॉर्म के मसाइल आते हैं तो वहां ये सब चीजें बहरहाल आती हैं। ये सब सब चीजें जो है बर्दाश्त करने का मसला फिर आता है, परेशानियां होती हैं उसकी वजह से। और बहुत मुश्किल होता है कि इस्लाम की पाबंदी करते हुए जमाने के साथ चल सके। लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जो दीन पसंद है, क्योंकि फैशन की दुनिया लाने वाले ऐसे लोग थे जो इस्लाम मुखालिफ थे, या कहिए कि एंटी इस्लाम थे।
تو یہ لباس کے تعلق سے ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو ہم نے کون سا لباس جائز نہیں ہے اس کی شروعات نہیں کی، وہ کوئی حدیث نہیں پیش کی، یہ ایک جنرل جو ہے ضابطہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے، ایک عام ضابطہ جو ہے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور کچھ بنیادی باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ تو آگے سے انشاءاللہ لباس کے مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے، کچھ ہفتے یہ مسائل جو ہے آپ کے سامنے پیش ہوں گے آگے۔ آج کے اس درس میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، ایک سوال لیکن ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہیں، کر سکتے ہیں کیا؟ کیجئے، کوئی بات نہیں۔ شیخ، کبھی کبھار جب کبھی ہم باہر کہیں گھومنے یا کہیں جاتے ہیں تو ہوں عورتیں بھی گھر کی عورتیں ساتھ ہوتی ہے، تو ہوں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو ہم تو مسجد میں یا کسی پارک میں وہیں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ہوں لیکن سفر کبھی کبھار ایسا طویل ہو جاتا ہے کہ دو نمازیں ان کی اس میں پھنس جاتی ہے، تو عورت ہوں کیا کرے اس ٹائم پہ؟ وہ کیونکہ مسجدوں میں اکثر نماز کی عورتوں کے لیے گنجائش ہوتی نہیں ہے، تو جی ہاں، اس ٹائم پہ وہ لوگ کیا کرے؟ جیسے میری ماں ہوتی ہے یا میری بیوی ہوتی ہے، وہ کیا کرے؟ اسی لیے کوشش یہ کریں کہ اپنی گھر کی عورتوں کو ایسے ٹائم میں لے کے باہر نہ جائیں، ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ایسے ٹائم پر لے کے جائیں کہ ان کے لیے نماز کا مسئلہ نہ آئے۔ لیکن ابھی آپ سے کہا میں نے کہ فیشن کی جیسے دنیا ہے نا، ویسے ہی جو یہ پکنک اور کہہ لیجئے کہ جو مختلف طرح کی تفریح گاہیں ہوتی ہیں آج کے دور میں، لوگ جاتے ہیں وہاں تفریح کے لیے، تو وہ ٹائم بھی کچھ ایسا رکھا گیا ہے کہ آپ کی نمازوں کے مسائل بھی آئیں اس کے اندر، ڈیوٹی ٹائم بھی ایسا رکھا گیا ہے کہ آپ کی نمازوں کے مسائل اس کے اندر آئیں گے ہی آئیں گے، تو اسی لیے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، یاد رکھیے، اور جان بوجھ کر کے ایسا کیا گیا ہے۔ اب آپ عصر کے بعد لے کر کے نکلے عورت کو، اپنے گھر والوں کو، کہ چلو آج شاپنگ کرنے جائیں گے، تو وہ مغرب کا وقت بھی جائے گا، عشاء کا تو مسئلہ نہیں، چلو رات دیر میں بھی آئیں گے تو گھر میں پڑھ لیں گے، لیکن وہ مغرب کہاں پڑھے گی عورت؟ تو اس کے لیے تو مسئلہ ہے، چلو عصر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے لیکن مغرب کہاں پڑھے گی؟ اور زیادہ تر جو پکنک اسپاٹ ہوتے ہیں یا جو تفریح گاہیں ہوتی ہیں، وہ اسی ٹائم پر اس کو رکھا جاتا ہے، زیادہ وہاں جائیں گے تو بھیڑ اسی ٹائم آپ کو نظر آئے گی، اور اسی ٹائم میں لوگ وہاں رہتے ہیں، اسی ٹائم پر بچے بھی آپ کے چاہیں گے، عورتیں بھی چاہیں گی کہ آپ کے ساتھ جائیں وہاں پر۔ تو اگر آپ کو واقعی اگر اس مشکل سے نکلنا ہے تو ایسے ٹائم پر اپنے بچوں، اپنی خواتین کو لے کر کے نہ جائیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مسجدوں میں خواتین کے لیے انتظام کروائیں، جہاں بھی رہتے ہیں کہ نہیں بھائی مسجدوں میں خواتین کے لیے انتظام کیا جائے، تو مغرب کا ٹائم ہو گیا تو آپ جائیں اور جا کر کے مسجد میں مردوں کے حصے میں آپ نے جماعت سے پڑھ لی اور وہ خواتین کے حصے میں پڑھ لی، پھر آپ اس کے بعد گئے تو پھر مسئلہ اس میں بھی حل ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے انتظام کیے بغیر اگر ہم لے کر کے جائیں گے تو ہم اس پریشانی میں بہرحال پڑیں گے، اور عورتوں کی نماز خواہ میں قضا ہوگی۔ آپ کہے نہیں چلو جمع بین الصلاتین، تو یہ جمع بین الصلاتین کا مسئلہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جب جس کی مرضی چاہے ویسے ہی دو نمازیں اکٹھی پڑھ لے، پھر جو ہے وقت پر نماز کو فرض کرنے کا کیا مقصد ہے، اور پھر یہ نمازوں کی حفاظت کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو نمازوں کی حفاظت تو اصل یہی ہے کہ اس کے وقت پر وہ نماز پڑھی جائے، تو جہاں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا ذکر آیا ہوا ہے نا، اسی حد تک اس کو رکھا جائے، یہی بہتر ہے۔ جی جزاک اللہ شیخ، ہاں، جزاک۔ یہ
جی साहब, कोई और सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं. किसी के जहन में कोई सवाल हो या आज के दर्स से मुताल्लिक कोई बात हो तो पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी. शेख, इस मसले में जैसे आपने बोला कि शरीयत में लिबास के मसाइल में मसावत नहीं चलती है, कि हम्म. फ्रीडम, अपनी फ्रीडम के हिसाब से इंसान कुछ भी पहने। हम्म. जैसे शेख, कोई दाई किसी मुल्क, ऐसे मुल्क में चले जाएं कि जहाँ पे वहाँ ये तसव्वुर नहीं है कि शरीयत क्या है, इस्लाम की शरीयत क्या है, और वो दीन की दावत देने के लिए लोगों के पास जाएं। हम्म. अब ऐसे मसाइल में जैसे कोई मेरे दोस्त हैं तो वो चले गए थे और उन्होंने दावत देनी शुरू की कि लिबास के मसले में, लेकिन उनके जवाब में जब उन्होंने उनका आंसर देने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि आप कैसे बोलते हैं कि इसमें मसावत नहीं है, जैसे ये एज़ा के जिस्म के एज़ा हैं तो वैसे वो प्राइवेट पार्ट भी जिस्म के एज़ा है, तो इनको छुपाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में शेख दाई के दाई का क्या फ़र्ज, मतलब वो कैसे दावत दें शेख उस मसले में शेख। जो अपनी फितरत में होगा तो वो तो छुपाएगा. जो फितरत से हट गया है उसके बारे में तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते ना. तो हमारी बात तो उन इंसानों के लिए होती है ना जो अपनी फितरत पर कायम है, तो उनको अपना जिस्म छुपाना होता है. अब वैसे भी हैं कुछ लोग नंगे फिरना पसंद कर रहे हो, तो हम उनके बारे में असल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये अपनी फितरत से हट गए हैं. उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है. अब कुछ मर्द होते हैं जो औरतों वाले, यानी क्या कहते हैं, जीन्स तब्दील कर ले रहे हैं, मर्द अब औरत बन जा रहे हैं, औरत को मर्द. तो अब जो अपना ये सब सिस्टम ही चेंज कर रहे हो, जो फितरत के खिलाफ जा रहे हैं, तो उनसे आप कुछ नहीं कह सकते ना. किसी तरह की दावत का मामला हो सकता है. आप उनके बारे में बात कीजिए जो लोग अपनी फितरत पर कायम हैं. जी. बारकल्लाह फीक। वो इस बात को समझेंगे. ये लोग नहीं समझने वाले हैं, उनको छोड़ जी दीजिए आप. शेख। जो जी आप. जी, वही मसला है शेख कि उनको, हम्म. क्योंकि वो शरीयत या फितरत पे हट से बिल्कुल हट ही जाते हैं तो। वो किसी भी शरीयत को नहीं मानते हो. जी शेख, हम्म. बारकल्लाह फीक। या अल्लाह. जी साहब, आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं. सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.